ہمارے ہمسائے آج کل کے دور میں دیکھا جائے، کن کو پتا کہ ہمسایوں میں کیا حالات ہیں، عزیزوں میں کیا حالات ہیں، اقربا میں کیا حالات ہیں، دوستوں میں کیا حالات ہیں، ملنے جلنے والوں میں کیا حالات ہیں۔ کیا کوئی میری مدد کا، مجھے اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو کیا میری مدد کا کوئی مستحق تو نہیں ہے؟ اب مثلاً میں ایک بات، کل کی بات ہے، ایک سوال ہوا کہ کیا زکوٰۃ میں سے والدین کو دیا جا سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو زکوٰۃ میں سے والدین کو دینے کی سوچ رکھے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو کیا اس کے پاس اتنا نہیں کہ اپنے باپ کی خدمت کر سکے، اپنی ماں کی خدمت کر سکے؟ وہ ماں یا باپ جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت اس بچے کو دیا، بے شک بے شک، اور قرآن مجید کا رب ارحمہما کما ربی یعنی صغیرہ، بار الہ میرے والدین پر رحم فرما، اور اس طرح سے رحم فرما کہ جب انہوں نے مجھ پر، جب میں چھوٹا تھا ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا، تو ان پر اس طرح سے رحم فرما۔ کیا اس بات کو، اس سوچ پر شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ باپ جس نے اپنی پوری جوانی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی، کہ وہ دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، جون جولائی کے دنوں میں یا دسمبر جنوری کی راتوں میں اس نے جو کمایا وہ خواہش کے باوجود بازار میں خرچ نہیں کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤں۔ کیا یہ، اور ایک بات میں گزارش کرتا ہوں کہ باپ کی محبت اپنی اولاد سے، شاید کوئی لفظ، میری نظر میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس شے کو واضح کر سکے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ بچہ جب باپ بنتا ہے، اگر وہ سوچے کہ جو اس کی اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا اس کے والدین نے اسی طرح سے اس سے محبت نہیں کی؟ بے شک۔ یہ شاید یہ ایک قاعدہ کہ بچے پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے اور وہ پرانے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں۔ اس میں یہ شے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات جو ہیں، قرآن مجید نے جو تعلیمات دی کہ تم اپنے قرابت دار، قریب کے دور کے، ہمسائے قریب کے دور کے، کیٹیگریز دی ہیں کہ کن پر خرچ کرو، کس طرح سے خرچ کرو۔ زکوٰۃ والدین پر نہیں لگتی یا اولاد پر نہیں لگتی جی۔ اگر کوئی مالی فراوانی میں اس طرح سے ہے تو اس کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی۔ یہ خدمت کرنا ہے، یہ ان پر احسان کرنا نہیں ہے۔